آئیے میرے عزیزو، آج 1400 سال گزشتہ زمانے کی طرف ہم رجعت کرتے ہیں اور اس ہسٹری کو جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت عرب میں کیوں پڑی؟ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور دیگر ممالک میں اپنے محبوب کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی تخلیق عرب کے عظیم الشان شہر مکہ مکرمہ میں ہی کیوں کیا؟ میرے عزیز دوستو، اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں، ایک ایک کر کے ساری باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، تو اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیدا ہونے سے قبل جو لوگ رہا کرتے تھے وہ کس کردار کے لوگ رہا کرتے تھے؟ انبیاء علیہم السلام کی باتوں پر وہ لوگ چلتے تھے یا نہیں چلتے تھے؟ دین اسلام کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے یا غیروں کی عبادت کرتے تھے؟ یہ ساری چیزوں کو باریک باریک طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو مکہ اور عرب کے حالات تھے وہ بڑی بڑی کتابوں میں ملحوظ اور محفوظ کر لی گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ماحول ایسا تھا کہ لوگ انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو اگنور کر دیا کرتے تھے، جو انہوں نے ان سے قبل باتیں چھوڑی تھی ان باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، عرب کا یہ جہالت والا زمانہ اس طرح بیکار اور اس طرح غلیظ، ناپاک، پلید زمانہ تھا کہ اس زمانے میں شراب نوشی عام ہو گئی تھی۔ جو چاہتا شراب کھلے عام پیتا تھا، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اور یہاں تک کہ شراب پی کر وہ انسان اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہی زمانہ تھا جس زمانے میں عورتوں کی ذرہ برابر بھی کوئی عزت تھی نہیں، جس زمانے میں عورت کو بستر کی زینت ہی سمجھی جاتی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ اس کے گلے کو دبا کر، اسے مار کر اسے دفنایا جائے، نہیں، بلکہ وہ لوگ اتنا خبیث تھے، اتنا پلید تھے، اتنا ناپاک تھے کہ وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ ہی گاڑ دیا کرتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، ایک واقعہ سنیے اور سبق لیجئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جس زمانے میں حضور کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، اور اس زمانے میں ایک خاتون ماں بننے کی امید سے تھی۔ اس کا شوہر اس سے مطالبہ کیا، اب کتنے دن باقی رہا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، بس چند مہینے ہیں، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ فرزند نصیب ہو جائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ فرزند کی شکل میں اولاد بیٹا ہی ہونا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو ہم زندہ درگور کر دیں گے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، ہمیں ہر چیزوں پر اتفاق اور اتحاد سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن وہ بدبخت کہنے لگا کہ نہیں، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ اگر بیٹا ہو تو خوشخبری بھیجنا، خط لکھ کر خوشخبری سنا دینا، اور اگر بیٹی ہو تو اس بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دینا۔ اگر زندہ درگور نہیں کرو گی تو پھر ایسی حالت میں جب میں واپس لوٹوں گا تو پھر تمہیں کڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا میرے سامنے۔ میرے عزیز دوستو، یہ نصیحت کر کے وہ بدبخت اپنے گھر سے نکل گیا۔ چند مہینے گزرے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرما دیا۔ اولاد کی شکل میں انہیں بیٹی ہوئی، اور پھول جیسی بیٹی کو ماں دیکھ کر ماں کا ممتا رو پڑا اور کہنے لگا کہ اس بیٹی کو کیسے تم درگور کر سکتی ہو؟ اللہ اکبر۔ تو ماں نے فیصلہ کیا کہ اگر میرے پاس میرے شوہر
میری بیٹی کو دیکھیں گے تو پھر وہ مجھ پہ بھڑک اٹھیں گے اور ہو سکتا ہے میرے لیے یہ کارگر ثابت نہ ہو، مجھے تکلیف سہنا پڑ سکتا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں اپنے بیٹی کے ہاتھ کو دے دوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ فیصلہ ماں نے کیا اور پھر وہ پھول جیسی بچی کو اپنے پڑوسی کو دے دیا۔ میرے عزیز دوستو، تھوڑی سی وہ بچی بڑی ہونے لگی کہ جب تک 2-4 سالوں کے بعد اس کا باپ اپنے گھر لوٹنے کا خیال کیا اور گھر لوٹنے کا خط بھیجا، اور پھر چند دن بعد اپنے گھر آ گیا اور پھر مطالبہ کیا، پوچھا کہ کیا ہوا تھا، بیٹا ہوا تھا کہ بیٹی ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی۔ گھر کے چاروں کونے میں نظر دوڑائی تو اس شخص کو کوئی نظر آیا نہیں، تو وہ سوچنے لگا کہ شاید جو نصیحت میں نے اسے کی تھی اس نصیحت پر وہ کھڑی اتری ہے۔ یہ سوچ کر مرد نے اس بات کو ٹال دیا، اور پھر کچھ مہینے گزرے تو اسی کے آنگن میں کھیلتی ہوئی وہ بچی بڑی مسکراہٹ میں اس انسان کے طرف چل پڑتی ہے۔ دن بدن اس بچی سے وہ کھیلنے لگتا ہے۔ وہی بدبخت تھا اور وہ دوسری کی بیٹی سمجھ کر اس بیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کئی ہفتے گزر گئے اور اس بچی کے بغیر وہ نہیں رہ پا رہا تھا۔ جب اسے بے قراری اور بے چینی آتی تو اسی وقت وہ فیصلہ کرتا کہ اس بچی کو گود میں لوں اور سینے سے لگاؤں، اور اسے تسکین پہنچ جایا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہیں تک بات محدود نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں محبت آ گئی ہے، اس کا دل موم ہو گیا ہے، پگھل گیا ہوگا، تو کیوں نہ میں اس کو وہ بات بتا دوں جو میں نے چھپائی رکھی ہے، جو میں نے راز رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر کو بتا دیتی ہوں کہ یہ اس عورت کی بیٹی نہیں ہے، اس پڑوسی کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ ہماری بیٹی ہے۔ بس کرنا کیا تھا، عورت نے یہ راز مرد سے کہا اور خاموش ہو گئی، ہاتھوں کو باندھے۔ سوچنے لگی کہ یا تو بہت بھڑک جائیں گے یا پھر ایکسیپٹ کر لیں گے، قبول کر لیں گے کہ ہاں یہ ہماری بچی ہے، ہم اسے پیار دیں گے۔ لیکن مرد کا خیال کچھ الگ ہی ہو گیا۔ مرد وہاں پر چپ رہا، خاموش رہا، لیکن 2-4 دن کے بعد اپنی بیٹی کو گود میں لے کر کہنے لگا، بیٹی چلو دعوت، اور دعوت جانے کے بہانے اس بیٹی کو ریگستان کے تپتے ہوئے ریت پر لے گیا اور وہیں گڈھا کھودنے لگا۔ تو بیٹی کہنے لگی، ابا آپ گڈھا کھود رہے ہیں، آپ کے جسم سے تو پسینے جاری ہو گئے ہیں، آپ تو بھیگ گئے ہیں۔ پھر بھی وہ بدبخت انسان گڈھے کو کھودتا رہا، تو بیٹی کو جب برداشت نہیں ہوا تو بیٹی نے پھر اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے اپنے باپ کے ساتھ وہ بھی گڈھا کھود لیا، یہاں تک کہ گڈھا اتنا ہو گیا تھا کہ اس بچی کو دفنایا جا سکتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، ہم بس سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ منظر سے واقف نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کیا لمحہ ہوگا وہ۔ میرے عزیز دوستو، یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ بیٹی جو اس کے کام میں ہاتھ بٹا رہی ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ مجھے اسی گڈھے میں ڈال کر دفنا کر چلے جائیں گے، لیکن وہ باپ ہے کہ موم ہونے کے بجائے سخت دل کا انسان ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے بیٹی کو اس گڈھے میں دھکیل دیا اور کہنے لگا، تمہاری یہی سزا ہے۔ اس بیٹی نے کہا، ابا جان مجھے کیوں آپ گڈھے میں گرا دیے؟ وہ کہنے لگے، بڑھ کر نہ بول، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے پاس رہنے کی، تم یہیں ٹھیک ہو، تم یہیں دفنائے جاؤ گے۔ پھر وہ انسان اس گڈھے کو بند کرنے کے لیے اوپر سے مٹی ڈالنے لگا، اور ڈالتے ڈالتے جب پریشان ہو گیا تو اس کی بیٹی اپنے باپ کی تکلیف دیکھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے ہی مٹی کو کھینچ کر اپنے اوپر ڈالنے لگی۔ اللہ اکبر۔
کیا منظر تھا میرے عزیزوں، ذرا سوچیں نا، جب اس بچی کی سانس بند ہونے والی تھی، پھر اس بچی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور کہنے لگی، اے اللہ، ہم بچیوں کا کیا قصور ہے؟ ہم بچیوں کو ہی کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ کیا ہمیں جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے سزا دیا جائے؟ ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے، ہماری کوئی عظمت ہی نہیں ہے، ہم کوئی معنی نہیں رکھتے؟ یا اللہ، ہم بچیوں کے لیے غیبی سے رہنمائی بھیج دے۔ اے اللہ، ہم بچیوں کو بغیر بات سزا دی جا رہی ہے، یا اللہ کوئی کرم کر کے ہماری بہنوں کو اس مصیبت سے بچا لے مولا۔ میرے یارو، پھر ہو گئی دعا قبول، اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور پھر اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے دین کو پھیلایا، ساری ظلمتوں کو مٹایا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کفار کو شکست دلایا اپنے محبوب کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار کرایا اپنے محبوب کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عزت بخشی اپنے محبوب کے ذریعے سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت چوتھے آسمان کے پاس سدرۃ المنتہا کے قریب تھی، اور میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا عورتوں کو کہ عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدم کے نیچے جنت کو رکھ دیا جاتا ہے، اور اگر کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ 10 رحمتیں لے کے آتا ہے، لیکن وہیں پر اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ 30 رحمتیں لے کے آتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، دنیا کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، اور اللہ نے مبعوث فرمایا۔ جہاں پہ زیادہ ظلم، زیادہ جبر اور تکلیفیں دی جا رہی تھی، شراب نوشی، زناکاری عام تھی، وہاں پر ہی جہاں پر اپنے محبوب کو رب کو بھیجنا تھا، وہاں پر ہی اپنے محبوب کو رب نے مبعوث فرمایا اور فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرمایا ہے، تیرے ذکر کو بلند فرمایا ہے، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔